بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ پر یقین۔ جو اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں چھوڑتا ہے، اللہ اس کے ساتھ کیسے انصاف کرتا ہے، آج آپ اس کہانی میں یہ سمجھیں گے۔ ایک نوجوان قتل کے مقدمے میں 2 دن پہلے حوالات میں لایا گیا تھا، جہاں سے چند دن بعد عدالتی کارروائی کرنے کے بعد اس کو جیل منتقل کرنا تھا۔ اس کے خلاف قتل کا کیس تھا۔ اس کا قتل بہت مضبوط تھا، اس لیے کہ گمان غالب تھا کہ 2 پیشیوں کے بعد ہی اس کو سزائے موت سنا دی جاتی۔ میں ایک پولیس مین ہوں، میرا رویہ پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ بہت سخت تھا، لیکن ہمیشہ اس کے چہرے پر ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ ہوتی۔ وہ ہمیشہ مجھے بڑا سمجھ کر میرا بڑا ادب اور احترام کرتا اور بڑے ادب کے لہجے کے ساتھ مجھ سے وہ بات کرتا تھا۔ مجھ جیسا سخت انسان بھی 2 دن کے اندر اس کے اچھے اخلاق کے آگے ہار گیا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے سلام پھیرا اور دعا مانگی۔ میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ اس قدر خضوع اور خشوع کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ پھر سے مسکراہٹ اس کے چہروں پر نمودار ہوئی، تو پھر سے وہی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح میرا حال احوال پوچھنے لگا۔ آج خلاف معمول میرا لہجہ کافی نرم تھا۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے قتل کیا ہے؟ تم نے قتل جیسا جرم کیا ہے؟ کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے نہیں لگتا تھا کہ وہ ایسا شخص قتل بھی کر سکتا ہے۔ وہ بولا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، پھر میں کیسے ایسا گھناؤنا جرم کر سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پھر یہ کیا ہے، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ جب اس دنیا میں کسی کو اختیارات دیے جاتے ہیں تو اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ وہ اس میں سب کچھ اپنا کمال اور حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بااثر شخص نے قتل کیا۔ میں وہاں جائے قتل سے چند قدم دور تھا کہ اس نے قتل کر کے الزام مجھ پہ لگا دیا۔ اس نے جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے اور یوں مجھے یہاں جیل میں پہنچا دیا گیا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اس سے کہا، تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میرے گھر والوں نے اپنی سی کوشش کی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ معاشرے میں ڈر کے مارے لوگ صرف اسی کا ساتھ دیتے ہیں جو طاقتور ہو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو، جس کی اپروچ اوپر تک ہو۔ یہ بات کہہ کر وہ پھر سے مسکرا دیا۔ مجھے اس کے چہرے پر یہ پرسکون اور مسکراہٹ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے۔ وہ کہنے لگا، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے آگے اپنی عرضی رکھی ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس نے بڑے یقین کے ساتھ مجھے جواب دیا۔ میں نے پھر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اسے اس بات پہ یقین ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ وہ میرا رب مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ہر الفاظ کے ساتھ محبت جھلک رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں یقین ہے کہ دعا سے کام چل جائے گا؟ کہنے لگا کہ جب مانگا جاتا ہے تو پھر شک میں نہیں پڑا جاتا۔ وہ قبول کرے گا۔ میں سب کچھ اس کے حوالے کرتا ہوں، اس پہ چھوڑتا ہوں، اس کے فیصلے کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ برا نہیں کرے گا، بہتر کرے گا۔ اس کے چہرے پر اللہ کا یقین ہی یقین تھا۔ میں اس کے چہرے کو تکتا رہ گیا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو اللہ پہ اتنا مطمئن اور یقین کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ 3 دن مزید ایسے ہی گزر گئے۔ اس دوران اس کے گھر والے اس سے ملنے آئے۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں اس سے مل کر بہت زور زور سے رو رہی تھی، لیکن اس کے سکون میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ وہ اپنے والدین سے کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی عرضی اپنے اللہ کے سامنے رکھی ہے اور میرے رب کو پتہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔
آپ بے فکر ہو جائیں۔ میں نے اللہ پر اتنا یقین زیادہ کرنا صرف پہلے پڑھا تھا لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن آج میں نے دیکھ لیا۔ میرے دل میں اب اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ شاید اللہ کی محبت کچھ یوں ہوتی ہے کہ ایسے میں ایک پتھر دل بھی پگھل جاتا ہے۔ پھر جس دن اس کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا، اس سے ایک دن پہلے بڑا عجیب واقعہ پیش ہوا۔ جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس پہ لگا دیا تھا، وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ گاڑی پہ کہیں جا رہا تھا۔ اس شخص کو ایک خوفناک حادثہ پیش آ گیا۔ اس حادثے میں اس کی بیوی اور بچہ موقع پر ہی جان بحق ہو گئے اور اس کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ کافی گھنٹوں کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی اور بچہ موقع پر بھی فوت ہو گئے ہیں، تو اس کی حالت پھر مزید بگڑنے لگی۔ اس جان کنی کے دوران اس کو کچھ یاد آیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر چیختے ہوئے اپنے پاس کھڑے ڈاکٹر سے کہا کہ پلیز میری ویڈیو بناؤ۔ اس نے اس ویڈیو کے اندر اپنے جرم کا اعتراف کیا جو اس نے قتل خود کیا تھا اور قتل کر کے الزام اس نوجوان پر لگا دیا تھا۔ اس نے کہا کہ قتل میں نے کیا ہے، وہ جو نوجوان جیل میں ہے وہ نوجوان بے گناہ ہے۔ پھر اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ آپ یہ ویڈیو پولیس اسٹیشن لے کر ضرور جائیں گے۔ شاید بیوی اور بچے کے مرنے کے بعد اپنی اس حالت کو دیکھ کر اسے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ میں اس گناہ کو لے کر مجھے نہیں مرنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ ڈاکٹر ویڈیو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا، ادھر سے وہ شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آج اس مجرم کی عدالت میں پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے جب بے گناہی کی یہ ویڈیو پیش کی گئی تو جج صاحب نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو باعزت بری کر دیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گم سم اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اللہ ان بندوں کی صحیح معنوں میں جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی۔ ماں باپ اس کے رو رہے تھے۔ اس کی ماں روتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ اس کے باپ کے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ آج اس نوجوان کے بھی آنسو رک رہے تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حالات میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس طرح سے مدد کی تھی کہ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھ سے مل کر جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ کوئی ایسی بات مجھے بتا کر جانا جو میں ہمیشہ یاد رکھوں۔ تو اس نے کہا اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور دوست نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو ایسے میں صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے ہی یقین رکھو، وہ قبول کرے گا۔ وہ محض صرف سوچ اور تصور کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مشکل کے وقت میں ہمارا رد عمل کیا ہے، جو اس سے مانگ کر شک میں نہیں پڑتے، اللہ تعالیٰ بھی ان کو تنہا کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایسے طریقوں سے ان کی مدد کرتا ہے کہ عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ اور وہ اب واپس جا رہا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں ابھی ابھی مسلمان ہوا ہوں، جیسے میں نے آج اللہ کو پا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ پر یقین انسان کو نہ صرف بہادر بناتا ہے بلکہ انسان کو جینے کا صحیح ڈھنگ بھی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں یقین کامل عطا فرمائے اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے اور میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔